अस्सलाम वालेकुम। मैं नए एक वीडियो के साथ हाजिर हूँ। मेरा भी मौजू वही है जो आज के पाकिस्तान का मेजर मौजू है कि जनाब, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी या मेरा जिस्म अल्लाह की मर्ज़ी। लेकिन सबसे पहले तो मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि ये काम असल में तो हमारे प्रोफेशनल मीडिया का था, मगर काश डीप स्टेट इसकी इजाज़त देती तो ऐसे मौज़ूआत पर हामिद मीर के प्रोग्राम में, शहज़ेब के प्रोग्राम में, साफ़ी के प्रोग्राम में, काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में, डॉक्टर प्रोफेसर हसन अस्करी जैसे लोग, डॉक्टर प्रोफेसर मेहदी हसन जैसे लोग, अहमद जावेद साहब जैसे लोग और मौलाना तारिक जमील जैसे लोग, मुफ्ती तकी उस्मानी जैसे लोग आते और शाइस्ता अंदाज में इस पर बहस होती, जैसा कि ये हम्बल लोग हैं और इन्हें बोलना आता है, इनका थॉट भी है, इनके पास तारीख़ी रेफरेंसेस भी हैं और ये पढ़ते लिखते भी हैं। मगर जो तूफ़ान बदतमीज़ी मचा है सोशल मीडिया पर, उसकी वजह यह है कि हमारी रियासत गुफ्तगू की इजाज़त ही नहीं देती, सवाल करने की, जो हमारे जहनों में कुल बुला रहे हैं उस पर बात करने की इजाज़त ही नहीं है। देखें, गुफ्तगू का आगाज़ होना एक बहुत अच्छी अलामत है कि लोग सोच रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। इसका मतलब ये है, मगर उन सवालात के जवाब देने वाले मुस्तनद लोग होने चाहिए, मुझ जैसे कॉमन लोग नहीं। मैं जर्नलिज़म करता हूँ 30 साल से, बल्कि 36 साल हो गए मुझे, मगर शायद वो मालूमात ना हो जो अहमद जावेद साहब के पास हैं या प्रोफेसर मेहदी हसन के पास हैं या तारिक जमील के पास हैं या मुफ्ती उस्मानी साहब के पास हैं। खैर, देखिए, बुनियादी सवाल ये है कि जी कुछ दानिश्वर कहते हैं कि जी ना हम अपनी मर्ज़ी से पैदा हुए, ना हम अपनी मर्ज़ी से हमने पेरेंट्स को चुना, ना हमने मज़हब का इंतखाब किया, ना ज़बान का किया, कि मतलब कोई चीज़ हमारी अपनी, ना हम अपनी मर्ज़ी से मरेंगे। बहुत लॉजिकल बात है, ये समझ में आता है। मगर क्या कुरान में ये नहीं कहा गया कि हमने तुम्हें अक्ल व शऊर देकर पैदा किया, दिमाग के साथ, कि तुम अपने अच्छे बुरे फैसले कर सको? इस पे कभी किसी ने गौर किया है? जब हम ये कहते हैं कि मेरा जिस्म अल्लाह की मर्ज़ी, तो क्या मुझे ये कहने की इजाज़त है कि जब मासूम बच्चियों से रेप होता है तो वो अल्लाह की मर्ज़ी के साथ होता है? या बच्चे नेज़ों पर दुनिया में उछाले जाते हैं, बड़ी बड़ी जंगें नाजायज़ होती हैं, तो क्या उसमें अल्लाह की रज़ा शामिल है? या आज कश्मीर में 225 दिन होने जा रहे हैं लॉकडाउन को, तो आप लोग क्यों नहीं खामोश हो जाते कि ये अल्लाह की मर्ज़ी है? जब अल्लाह की ही हर जगह मर्ज़ी है, पत्ता उसकी ही मर्ज़ी से हिलता है, तो इस जुल्म पर, दुनिया में होने वाले मज़ालिम पर शोर की वजूहात क्या हैं? कश्मीर से फ़लस्तीन तक और रियासतों की बेईमानियों, बदउनवानियों तक, एक मामूली किलर की बदइंतज़ामी तक शिकायतें हम क्यों करते हैं? जब तक हम ये शिकायतें जारी रखेंगे और इसका सलूशन नहीं निकालेंगे, इसका कोई भी मुस्तकबिल, जो आपकी रियासत का मुस्तकबिल है, नहीं नज़र आता। हमें ये तस्लीम करना पड़ेगा कि देखें, हम बिलाशुबा अल्लाह की मर्ज़ी से पैदा हुए। हम ना हमने माँ बाप चुने, ना हमने ज़बान चुनी, ना मज़हब चुना, ना तहज़ीब व तमद्दुन हमने ख़ुद मुंतखब किया, मगर ग्रो होकर तहज़ीब व तमद्दुन भी हम खुद इख्तियार करते हैं। मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी का टोटल मफ़हूम यह है कि जनाब, मैं फ़ैसला करूँगा कि मैंने किसके साथ रहना है, किसके साथ जाना है, किसके साथ उठना बैठना है, मेरे दोस्त कौन होंगे, मेरे नज़रियाती साथी कौन होंगे, मेरे नज़रियाती मुखालिफ कौन होंगे। ये मेरे अपने पर्सनल बिहेवियर पर, मेरे अपने ज़ाती थॉट्स पर डिपेंड करता है। मैंने इस हवाले से जो कल मैंने वीडियो किया था, पहले तो मैं इसकी करेक्शन कर दूं कि मुझे बहुत से लोगों ने, मेरे बहुत से अच्छे दोस्तों ने और ख़ासकर बड़े नामवर लोगों ने नाम दुरुस्त किया कि जी मैंने कल जो नाम लिया वो खलीलुर रहमान कमर के बजाय कमर जमील का लिया, क्योंकि कमर जमील मेरे बचपन से मेरे जहन में है, तो वो नाम मिलता जुलता था, तो इसलिए वो आ गया। मैं बहरहाल आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ कि देखें, हमें अल्लाह ताला ने अक्ल व शऊर के साथ पैदा किया है। अक्ल व शऊर की रोशनी में हमने फ़ैसले करने हैं। हम अच्छा फ़ैसला करते हैं, हमारे सामने अच्छा आता है। हम गलत और बुरा फ़ैसला करते हैं तो बुरा फ़ैसला आता है, और यही कुरान में कहा है कि तुम जैसा जैसा करोगे वैसा वैसा तुम्हारे सामने आएगा। अब कुछ लोगों ने मेरी पोस्ट पे सवाल किया है कि क्या आप अपनी बेटी को किसी गैर मर्द के साथ जाने की इजाज़त देंगे?
بڑا اچھا سوال ہے. عام پاکستانی تو اس پر غصے میں پاگل ہو جاتے ہیں، مگر میں بالکل نہیں ہوتا. میری 2 بیٹیاں ہیں ماشاءاللہ سے. دونوں انتہائی اعلیٰ تعلیمی یافتہ ہیں، بالغ ہیں. میری جو تربیت ہے، جو سائیکارٹری کی سائنس کہتی ہے، وہ 14 سال کی عمر میں مکمل ہو گئی کہ میں انہیں جو دے سکتا تھا میں دے چکا. اس کے بعد میں اب انہیں کچھ نہیں دے سکتا، صرف مشورہ دے سکتا ہوں، تجویز پیش کر سکتا ہوں. اس پہ ماننا نہ ماننا ان کی مرضی ہے. پھر سب سے ایک اہم بات یہ ہے کہ میری بیٹیاں بالغ ہیں، خوبصورت بھی ہیں، جوان بھی ہیں، تعلیم یافتہ بھی ہیں. اپنے سینوں میں ذرا گریبان میں جھانک کر دیکھیے کہ کیا باہر جب ہماری بیٹیاں نکلتی ہیں، چاہے وہ امریکہ میں ہوں یا پاکستان میں ہیں، تو اچھی بری سب نظریں نہیں پڑتی. دیکھیں، ایک بالغ لڑکی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے فیصلے خود کرے. میں آپ سے پوری ایمانداری سے کہتا ہوں کہ میں اپنی بیٹی کو رات 9 بجے کے بعد باہر جانے کی اجازت ہے انہیں. وہ مجھے صرف اتنا بتا کے جا سکتی ہیں کہ بابا ہم مووی دیکھنے جا رہے ہیں، یا میں اپنی فلانی فرینڈ کے ساتھ جا رہی ہوں، رات 1 بجے واپس آؤں گی. تو میں نے کبھی اعتراض نہیں کیا، کیونکہ مجھے پتہ ہے میری بیٹیاں جھوٹ نہیں بولتی. میں نے انہیں جھوٹ کی تربیت نہیں دی. پھر دوسرا اہم سوال یہ ہے کہ میری بیٹی کا بوائے فرینڈ ہے یا نہیں ہے. ایک پڑھے لکھے، مہذب اور با کردار باپ کو، جس کی خاندانی تربیت بھی ہو، جو زندگی کا شعور بھی رکھتا ہو، اس باپ کو یہ اجازت نہیں ہے، یا اس کا ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ اپنی جوان بیٹی کے پرسنل معاملات میں انوالو ہو اور یہ جاننے کی کوشش کرے. اگر یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اپنی تربیت پر کہیں شبہ ہے. اس نے اسے صحیح سے گرو نہیں کیا، اسے اچھائی برائی نہیں سمجھائی، اور جو اس کی تعلیم ہے، جو اس نے تعلیم حاصل کی دنیاوی، اس میں بھی کہیں کوئی خامی ہے. میرا ان میں سے کسی پر بھی کوئی شک نہیں ہے. میری بیٹیاں اپنی مرضی سے اپنی زندگی کے فیصلے کر سکتی ہیں، اور میں چاہتا ہوں، میری خواہش یہ ہے کہ میری بیٹیوں کی طرح دنیا کی تمام بیٹیوں کو یہ حق حاصل ہو کہ ان کی زندگی کے فیصلے وہ خود کریں. ان کے جسم ہی نہیں، ان کی زندگی کے ہر معاملے میں ان کے فیصلے کو تسلیم کیا جائے. دنیا کے مہذب معاشروں کو دیکھیے، ان کی ترقی میں سب سے بڑی ضمانت انسانی حقوق کی دی گئی ہے. اس کے بعد اس دنیا نے گرو کیا ہے. جب تک ہم لوگوں کو باندھ کر رکھیں گے اور ان پر اپنا حکم چلائیں گے تو تخلیق کا عمل رک جائے گا. اور جب تخلیق کا عمل رک جائے تو ترقی کہاں سے پیدا ہو سکتی ہے، ترقی کہاں سے آ سکتی ہے، یا ہم ایسی ترقی کا خواب دیکھ بھی کیسے سکتے ہیں. ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ مذہب بہت امپورٹنٹ ہے، مگر جو سوشل لائف ہے اس کے اپنے تقاضے ہیں، اور مذہب میں بھی اجتہاد کا حکم ہے کہ زمانے کے ساتھ آپ نے چلنا ہے. اگر اسلام ایک دین فطرت ہے اور یہ تا قیامت رہنا ہے، تو اس کی شرع میں بنیادی تبدیلیاں آتی رہیں گی. اس کے تقاضے بدلتے رہیں گے ضرورتوں کے اعتبار سے. وہ زمانے گزر گئے کہ جناب آپ عورت کو گھر میں بند کر کے رکھیں گے اور اسے اپنی بات کہنے سے روکیں گے، اس کا فیصلہ جو ہے نا آپ خود کرتے رہیں گے. مطلب مجھے تو یہ اجازت ہے کہ میں اپنا فیصلہ خود کروں، مگر میری بہن کو، میری بیٹی کو، میری بیوی کو اجازت نہیں ہے. مجھے نہیں پتہ یہ ہم سوچ بھی کیسے لیتے ہیں. یہ کون سا شعور ہے جو ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ بیٹی کے فیصلے، بہن کے فیصلے. میں ایسے پاکستان میں سوشل میڈیا جب سے جوان ہوا ہے تو بڑے واقعات سننے کے ملتے ہیں. پچھلے دنوں ایک لڑکی سے بات ہوئی تو وہ کہتی ہے اس نے ماسٹر کیا ہوا ہے اور ایم فل بھی کیا ہوا ہے، مگر اس کا بھائی اس کا فون چیک کرتا ہے، اور اس کے بھائی کی جو گرل فرینڈ ہے اس کے بارے میں بہن کو پتہ ہے، مگر بہن کا ٹیلی فون بھائی چیک کرے گا کہ وہ کہیں بوائے فرینڈ نہ بنا لے. آپ انسانی تقاضوں کو نہیں روک سکتے. پہلے خود کا، اگر آپ کی گرل فرینڈ نہیں ہے، آپ کے باپ کا کردار ٹھیک ہے اور آپ اس پہ یقین ہی نہیں رکھتے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ پہ، تو آپ کی بہن بھی نہیں رکھے گی. مگر انسانی تقاضے بہت الگ ہیں. میں اس امریکہ میں ایسے بڑے بڑے مسلم اسکالرس کو جانتا ہوں جن کے مجمع، جن کو سننے کے لیے 20-20 ہزار لوگ آتے ہیں، مگر ان کے گھر کے قصے، کہ میں دائی ہوں اس کمیونٹی کے، امریکن، پاکستانی اور کینیڈین کمیونٹی کی. میرا 30 سال کا ورک ہے.
جب دیکھیں دنیا کا ماحول الگ ہے، گھر کا ماحول الگ ہے، مگر پرویل کرتا ہے آخر میں بالغ بچوں پر دنیا کا ماحول، کہ وہ کہاں اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کا اسکول کیا ہے، ان کا کالج کیا ہے، ان کے اساتذہ کیا ہے، ان کا سوشو پولیٹیکل سسٹم کیا ہے، ان کا اکنامک سسٹم کیا ہے۔ جب تک ہم ان سچائیوں کو تسلیم نہیں کریں گے زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ پلیز میری بات پہ غور کیجیے گا کہ دیکھیں، اگر سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے، ہماری زندگی کے فیصلے ایک ایک لمحے پر، اور پتے اسی کی وجہ سے ہلتے ہیں، اس کے کہنے پر، تو وہ اللہ نہیں ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ آپ نے اسے مزدور بنا رکھا ہے، اور میرا اللہ مزدور نہیں ہے۔ اس نے میری زندگی کے فیصلے مجھ پر چھوڑے ہوئے ہیں، مجھے شعور دیا ہے، یہ دماغ دیا ہے، اور بتایا ہے کہ تم جو فیصلہ کرو گے اس کے کانسیکوینسز بھی تم دیکھو گے۔ اگر سارے فیصلے وہ خود کرتا تو یہ جو دنیا میں مطالبات پیش کیے جاتے ہیں روزانہ کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے، تو نہیں، تو پھر یہ کہا کریں کہ جو بھی ہو رہا ہے، جو آپ کے حکمران کر رہے ہیں، جو آپ کی سوسائٹی کر رہی ہے، جو سرمایہ دار کر رہا ہے، جو آپ کا طاقتور جاگیردار کر رہا ہے، وہ سب اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، کیونکہ یہ جسم تو آپ کا ہے، مرضی اللہ کی ہے۔ اب فیصلہ کر لیں کہ آپ نے کیا فیصلہ کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔